الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الحوال مقتحم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ علی المنبر قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ فقال تعال یا عبد اللہ بن مسعود رواہ مسلم۔ یعنی یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور راوی ہے اس کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبے کے لیے ممبر پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ قال اجلسوا، آپ نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ۔ تو فسمع ذلك ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یا آواز مبارک سنی، وہ آ رہے تھے۔ تو جہاں کہتے ہیں کہ فجلس علی باب المسجد، وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ مسجد میں آ رہے تھے لیکن جیسے دروازہ ہے، پیسیج ہے، تو دروازے تک آئے تھے، آواز سنی کہ اجلسوا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ کرام کو یعنی جب خطبہ بیان کرنے کا تھا تو یہ کہ بھائی سب برابر بیٹھ جاؤ، جیسے عام طور سے کہتے ہیں، یعنی سب سامنے آ کر، لیکن وہ جہاں کھڑے تھے کان میں آواز آئی اجلسوا، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے ہو۔ تو کہا فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعال، آ جاؤ یا عبداللہ ابن مسعود، یا عبداللہ ابن مسعود آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اس روایت کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی فرما برداری کرتے تھے، کیسی تابعداری کرتے تھے۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ بیٹھ جاؤ یعنی سامنے آ کر بیٹھ جاؤ، لیکن ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب کان میں یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تب ایک قدم آگے میرا اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، یعنی میرا قدم زمین سے لگ گیا تھا، بس یعنی دل ہی نہیں چاہتا کہ حضور فرماتے بیٹھ جاؤ، میں کیسے آگے چلوں، اس لیے میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین۔ یہ اب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوالقدر صحابی ہیں۔ فقہ حنفی جو ہے ان کی بنیاد جو ہے انہی کی روایات کے اوپر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایت کو اپنا فاؤنڈیشن بنایا ہے فقہ حنفی کا۔ اتنے بڑے یہ ہے، یہ ان کی ایمان لانے کا واقعہ عبداللہ ابن مسعود کا بھی عجیب ہے۔ شروع اسلام کے اندر ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو وہاں جنگلات بھی ہوتے ہیں، بکریاں بھی چراتے ہیں لوگ۔ ابھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل شروع کا معاملہ، ایمان نہیں لائے تھے۔ تو عبداللہ ابن معید غالباً اس کی بکریاں چراتے تھے، مزدوری لیتے تھے اور بکریاں چلاتے تھے۔ تو وہاں سے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے لڑکے نو عمر سے کہ تمہارے پاس کوئی بکری ہو، اس میں دودھ ہو تو سامنے کر دو، ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے۔ سخت گرمی میں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی کا بھی انتظام نہیں ہے۔ تو فرمایا کچھ بکریاں تو ہے، دودھ ہے اس میں، فطرت ان کی صحیح تھی ایمان نہ لانے کے باوجود ہی۔ میں کہا کہ یہ کسی اور کی بکریاں ہیں، میں مزدوری لے کر چراتا ہوں،
تو میرے کو مناسب نہیں لگتا ہے کہ میں آپ کو اس میں سے اس کی اجازت کے بغیر دودھ دوں کہ شاید ان کو شام کو دودھ کی ضرورت ہو، اس لیے میرا دل نہیں چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا تو نے، لیکن تو ایسا کر کہ تیری اتنی ساری بکریوں کا یہ ریوڑ ہے، یعنی اتنی ساری یہ بکریاں ہیں، اس میں کوئی ایسی بکری کہ جو بالکل دودھ نہ دیتی ہو، اور یہاں تک آتا ہے روایت کے اندر کہ ایسی بکری کہ جس کو کسی نر نے ٹچ نہ کیا ہو، یعنی کوئی حمل بھی نہ رہا ہو، کچھ نہیں، تو دودھ کیسے آئے گا؟ بالکل دودھ نہ ہو، اس کے تھن یعنی آنچر جو بکری کی دودھ نکلنے کی جگہ ہو بالکل سکڑ گئے ہو، ایسی ایک بکری کہا ہاں یہ دے سکتا ہوں، کیونکہ اس میں دودھ ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے، اس کو میں دے سکتا ہوں۔ اور یہ کوئی مالک کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر تو ابھی تو یہ نو عمر بکری ہے، اس پہ دودھ ہے ہی نہیں، اس میں آنا ناممکن ہے، گویا ان کے نزدیک آپ کو سامنے کر دی۔ آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن پڑھا، اور تھن کو اس کے آنچر کو ہاتھ لگایا تو تھوڑی دیر میں وہ سکڑے ہوئے آنچر جو ایک کھڑے ہو گئے اور دودھ نکلنے لگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برتن لے آئے اور بھر لیا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیا اور ان کو بھی پلایا۔ تو وہ دیکھتے رہے عبداللہ ابن مسعود یہ ہوا کیا، یعنی یہ بکری تو کچھ دودھ نہیں، اور پھر اب جا کر واپس دیکھا اپنی بکری کو تو جیسی تھی ویسی ہی اس کا تھن۔ تو ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنے بعد کہا کہ آپ نے کیا دعا پڑھی وہ مجھے سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا تم تو سمجھدار ہو، دعا کیا پڑھاتا ہوں۔ وہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا انہوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایسا اسلام قبول کر لیا کہ اسی واقعے کی وجہ سے یہ عاشق رسول بنے، سمجھے نا؟ ہاں، عاشق رسول۔ پوری زندگی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک سفر میں ان کے پاس رہتا تھا، سفر میں جائے ساتھ ہی لیتے تھے، مسواک مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جیب میں رہتا تھا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوئی یوں ہاتھ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کرنے والے تھے، آپ کو معلوم ہے، آپ سنا ہوگا بہت زیادہ مسواک کیا کرو گا، بہت بڑی فضیلت ہے، 27 رکعت نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور بعض رکعت میں اس سے بھی زیادہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی زیادہ مسواک کرتے تھے کہ گھر سے جب باہر گئے اور باہر آئے تب مسواک کیا، سونے کے بعد اٹھے فوراً سب سے پہلے مسواک کو لے کر سوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسواک سرانے رکھے یا آپ کہیں بھی کہیں رکھے، آج تو آپ لوگ صاحب ٹیبل ہے نا، تو ٹیبل پر رکھے، کہیں بھی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کو مسواک بولا، پھر وضو کے وقت دوسری مسواک کرتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن مسواک، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوری زندگی بھر سفر کے اندر جب سفر میں جانا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے مسواک کا اہتمام کر کے وہ اپنے پاس رکھتے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسواک دیتے تھے، یعنی صاحب المسواک۔ اور اسی لیے جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جوتے پہنانا ان کا کام تھا، مسجد سے جب بھی باہر نکلے، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی ہو، تو یہ آگے دوڑ جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نصیب لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جوتی پہنائی ان کا کیا حال ہے نا، ان کے اعمال میں خوشبو آ گئی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ایک عصا رکھتے تھے اپنے پاس میں، اور اس کے نیچے جو ہے کچھ لوہے کا ہوتا تھا تاکہ کہیں کوئی جانور اگر ایسا موذی آ گیا تو مارنا پڑے، یا پھر کہیں تیمم کرنا ہو تو ڈھیلے نکالنا پڑے، کوئی بھی ضرورت تو یہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عصا لے کر چلتے تھے پیچھے پیچھے، جہاں بھی کوئی ضرورت آئی تیار، عبداللہ ابن مسواک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی تیاری فرماتے تھے اور سفر میں کہیں بھی جاتے تھے، اترتے تھے، اونٹنی پر چڑھتے تھے، تو اونٹنی کا سامان کو درست کرنا، اس کی کجاوا کو یعنی اس کی سیٹ کو سب درست کرنا آپ کے لیے، پھر اس اونٹنی کو بٹھانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرنا، پھر اونٹنی کو اٹھانا، یہ کام سب کس کا تھا؟ اس دن سے عاشق ہوئے، چھوڑا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ جو ہے روایت بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے، یہ عاشق رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کما گئے پوری زندگی بھر، اور ان کو بہت غم ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تو عرض کرنا کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہے نا، یہ عاشق رسول، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہیں وہ بیٹھ گئے، آگے نہیں بڑھے۔ ایسا نہیں سمجھیے میرا مرتبہ بڑا ہے، میں تو مسواک لے کر چلتا ہوں، تکیہ لے کر چلتا ہوں، میں آگے جاؤں، ایسا نہیں، وہیں بیٹھ گئے کہ حضور کا فرمان تھا، اور ارادہ کر لیا ہوا کہ جب تک مجھے حضور نہ بلائے، اٹھنے کو نہ کہے، تب تک میں اٹھوں گا نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آداب اور رعایت کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اگرچہ دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا، لیکن باتیں ساری صحیح ہم
مستند روایتوں کے ذریعے سنتے ہیں ساری بات ہے کہ یہ حالات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں آپ یہ کرنے کو منع کرتے ہیں، یہ کرنے کو کہتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہاں تک ہم مخالفت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ امت کے اوپر ایک تکلیف ہے، ٹھیک ہے، دعا کرو اللہ جل شانہ امت کی تکلیف کو دور فرمائے، لیکن امت کو دیکھو کہ حضور سے کتنی دور ہو گئی ہے، یہ تو دیکھو ذرا کتنی دور ہو گئی ہے امت۔ ہم نہیں کہتے کہ ان پر عذاب ہو، دعا تو یہی کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ساری امت کو جو ہے سرخروئی عطا فرمائے، ان کی تکالیف کو دور فرمائے، مصیبت کو دور فرمائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امت کتنی دور ہو گئی ہے۔ یعنی عورتوں کو دیکھو، مردوں کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ مطابقت نہ رہی، ننگے ناچنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ جب جمعرات کو اور پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نامہ اعمال جاتا ہوگا تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ جذبہ تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے جو ہے یہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہوئی، اور جو ہے ایک دوسری روایت پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو مطلب پورا واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ اوپر جو گزرا وہ عبداللہ ابن مسعود، یہ ابن مسعود اور ہے یہ راوی ہے یہاں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ ان ابن مسعود رضی اللہ انصاری، ان کو ابن مسعود انصاری اور وہ مہاجر ہے۔ کہتے ہیں قال کنت اضرب غلاما لی، میں ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، جو نوکر تھا نا اس کو مار رہا تھا۔ فسمعت من خلفی صوتا، میں نے میرے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ علم ابا مسعود، جان لے یہ ابو مسعود، اللہ اقدر علیک، تو اس کو مارتا ہے اس سے زیادہ قادر تجھ پر اللہ ہے، وہ اگر تجھے مارنا چاہے تو اللہ اقدر منک۔ کہتے ہیں فلتفت، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آواز آئی تو کہتا ہے کون؟ فیضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ فقلت، تو جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں غلام کو مار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر اس غلام تو جتنا غلام کے اوپر قادر ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ تو کہا کہ فوراً ہی کہا ابو مسعود نے، فوراً کہا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یا رسول اللہ ہوا حر، یہ غلام آزاد ہے، اس سے ایک پیسہ نہیں چاہیے مجھے، اس کا خریدا ہے میں نے، غلامی کا زمانہ تھا، وہ حر لیوجہ اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ کے لیے غلام آزاد کرتا ہوں میں یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال ما لم تفعل، کہتے ہیں کہ اگر تو ایسا نہ کرتا، اس وقت فوراً آزاد نہ کر دیتا میری بات سننے کے بعد، تو للقحتک النار او لمستک النار، کہتے ہیں تجھ کو دوزخ کی آگ پکڑ لیتی۔ دیکھا کتنا جلدی، یہ تو اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ ہم حکام سنتے ہیں، سننے کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں، تب بھی اللہ جل شانہ چشم پوشی کرتا ہے۔ لیکن اس چشم پوشی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈھیل ہمیشہ رہتی ہے، یہ ہے اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے احکام کو اپنے اندر بہت ہی کوشش کر کے لاؤ اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اور پھر درود شریف پڑھو، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محبت پیدا ہوگی، بھرپور اتنی محبت پیدا ہوگی کہ جس طرح آپ نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا ان کا کام کیسے بنا، کس طرح بنا، آج ہم سوچتے ہیں کہ کیسے بنا ان کا کام، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کیسے بنا، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ جل شانہ نے بہت واضح طور پر قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو یا نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی محبت کب ملے گی؟ اللہ جل شانہ۔ تو ارشاد فرماتے ہیں تیسرے پارے میں قل، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ جل شانہ کی محبت کو چاہتے ہو تو آپ کہہ دیجئے رسول تمہاری امت کو پیغام پہنچا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرے، میرا کہنا مانے، یحببکم اللہ، تبھی تم سے اللہ محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کرنے کی شرط کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول ہو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہاں جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی اندر داخل ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت تب پیدا ہوگی کہ جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگی؟ اتباع ہوگی۔ زبانی جمع خرچ اگر ہم کرتے رہے صرف اور کچھ کرنا نہ چاہے، ہر چیز میں مخالفت کرے، تو میرے بھائیو بہت مشکل ہے۔ میں نا امید کرنا نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی باقی ہے، اور خصوصاً یہ رمضان مبارک کی چند راتیں باقی ہے،
اس میں خوب اللہ جل شانہ سے جم کر دعا کرو کہ اللہ تیری محبت بھی عطا فرما، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اور جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں، باہر، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اور خصوصاً وہ احکام کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر بہت سخت وعید وارد فرمائی ہے، اللہ جل شانہ آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا، اللہم اعف عنا فإنک عفو کریم، اللہم اعف عنا فإنک عفو کریم، اللہم اعف عنا فإنک عفو کریم۔ یا اللہ، جب اس بات کا خیال آتا ہے کہ کتنے نافرمان رسول ہے تو مولا کریم بہت زیادہ فکر لائق ہو جاتی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا آج تک، یا اللہ ان سب کو معاف فرما۔ آئندہ کے لیے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلے۔ مولا کریم وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ہم کو بتا دیا کہ یہ حرام ہے، مولا کریم اس کو بھی ہم کرتے رہے۔ یا اللہ ہمیں شرم نہیں آئی مولا کریم، لیکن تو نے ہمیں ڈبایا نہیں، تو نے ہمیں جو ہے اللہ برباد نہیں کیا، تو نے ہمیں زندہ رکھا۔ یا اللہ کریم تو معاف فرما دے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان مبارک کی اللہ آخری راتوں میں مولا کریم تو ہماری سن لے مولا کریم، بغیر کہے وہ بھی سن لے مولا کریم۔ یا اللہ آخرت کا مسئلہ یا اللہ ایک مسئلہ ہے مولا کریم، آخرت کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے مولا کریم، اس کی وعید جب سامنے آتی ہے تو مولا کریم دل رستا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے مولا کریم، قلب بند ہو جاتا ہے مولا کریم۔ یا اللہ جیسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فوراً ہی قبر میں یعنی عالم برزخ میں، عالم برزخ یا اللہ اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں سب کی قبریں ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جلایا گیا ہو پانی میں ڈبایا ہو، کہیں بھی ہو مولا کریم، اس کے لیے وہاں قبر تیار ہو چکی ہے۔ اس کو یا اللہ جسم پہنایا جاتا ہے اور فوراً پوچھا جاتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، من دینک کا، تیرا دین کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تو یا اللہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ مولا کریم تو معاف فرما دے، مولا کریم تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یہ دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر یا اللہ ہم تجھے نہ بھول جائے، یہ بدنصیبی ہمیں نہ عطا فرما کہ دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر یا اللہ تجھ کو بھول جائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم